اپنے آپ کو کسی انسان کے سامنے یوں محسوس کرنا جیسے ہم اس کا مال ہے، بیع شدہ، بک جانا قیمت بغیر، بیعت کرنے آئے ہیں بغیر سودا، یہ مفت کا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہندی کی کتنی شاعر نے، ہندی والے نے ترجمہ بیعت کا کیا ہے. اس نے بتایا نا کسی نے بزرگ مسلمان نے کہ بیعت کیا ہوتی ہے، تو کوئی شاعر نے مطلب ہندی کے شعر کہہ دیا. کہتے میں سمجھ گیا کہ تم یہ کہہ رہے ہو پیر صاحب جی کہ بیعت کیا ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نرگنیا، گن نہیں جانی، نرگنیا بے گن، ہاں مجھے صفت کوئی نہیں ہے، میں نرگنیا گن نہیں جانی، ایک دھنی کے ہاتھ بکانی، ہم ایک سخی کے ہاتھ بک گئے، میں نرگنیا گن نہیں جانی، ایک دھنی کے ہاتھ بکانی، چاہے ہنسائے چاہے رلائے، چاہے ہنسائے چاہے رلائے، چاہے وہ موہ چت سے بھلائے، اس کی مرضی بھولی جائے جائے، چاہے ہنسائے چاہے رلائے، چاہے وہ موہ چت سے بھلائے، راضی رہوں گی جی میں ٹھانی، میں نرگنیا گن نہیں جانی، ایک دھنی کے ہاتھ بکانی. بات یہ ہے ہنسائے یا رلائے، یاد رکھے یا بھول جائے، ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا. تو اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ اس طور پر دینا کہ اس کے ہاتھ کو ہم اللہ کا ہاتھ سمجھتے ہیں، ہم اس کے تابع رہیں گے، اس کے ہر حکم کے تابع رہیں گے، اس حکم کے بھی تابع رہیں گے جو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، اس حکم کے بھی تابع رہیں گے جو ہمارے شریعت کے علم کے علاوہ نکل آیا، کیونکہ ہماری شریعت تو پڑھی ہوئی ہے اور اس کی گڑی ہوئی ہے، تو لہذا اس کا ہر حکم ہمارے لیے یوں ہے. پھر وہ نتیجہ یہ بنتا ہے کہ جو بیعت کرتا ہے کسی اپنے بزرگ کے ہاتھ پر، اس سے پوچھا جائے کہ شریعت کیا ہے، کہتے ہیں شریعت وہ ہے جو میرے پیر نے مجھے کہی. شریعت کسے کہتے ہیں؟ کہتے پیر کے حکم وہ کہتے ہیں. کہتے اللہ کی محبت کیا ہے؟ کہتے پیر کی محبت. مقصد یہ ہے کہ پوچھا کسی نے کیا تیرا مرشد کون ہے؟ انہوں نے کہا مرشد میاں میر صاحب کا مرید تھا وہ. تو پوچھا کہ تیرا مرشد؟ کہتا مرشد میرا اللہ ہی ہے. اور میاں میر صاحب کے پاس وغیرہ بول رہا ہے تو آپ کو اللہ کہنے لگ گیا. کہنے نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرشد میرا اصل میں اللہ ہے، تو میں تربیت پا رہا ہوں میاں میر کے بعد، تو مرشد میرا اللہ ہے. اب یعنی کہ ارشاد اللہ کا ہے، زبان پیر کی ہے. تو گویا کہ میرے لیے میرے اللہ کا ارشاد جو ہے وہ میرے شیخ کی زبانی مجھے ملا. تو شیخ کو آپ جبریل کہہ لو اور اللہ کو آپ اللہ ہی کہہ لو، تو آپ پر وہ وحی نازل ہوئی شیخ کی زبان کے ذریعے. اگر آپ یہ سلسلہ اور یہ انداز سمجھ لو تو پھر آپ کے اوپر بیعت جو ہے نا وہ کوئی فیض دے گی.